اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں پچھنے لگوائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو آج کی زبان میں کپنگ کہتے ہیں، حجامہ، یہ کروایا، اور جب کہ آپ حالت احرام میں تھے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ احرام سے متعلقہ احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے ثابت یہ کیا گیا ہے کہ احرام کی حالت میں حجامہ کروایا جا سکتا ہے، اور دوسری حدیث میں اس واقعے کی مزید صراحت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پچھنے لگوائے یا حجامہ جو کروایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے یہ سر میں لگوائے تھے، اور معلوم ہے کہ سر پہ جس جگہ پر حجامہ کیا جاتا ہے یا پچھنا لگایا جاتا ہے، اتنا حصہ جو ہے وہ وہاں سے بال اتارے جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حالت احرام میں محرم کے لیے اگر اس نے حجامہ کروانا ہے تو اتنا حصہ جس جگہ پر حجامہ ہونا ہے وہاں سے اگر بال اتارنے پڑیں تو اس کی اجازت ہے۔ سارے سر کے بال نہیں، لیکن دوا کے طور پہ حجامہ لگوانے کے لیے جتنے حصے پر حجامہ لگنا ہے وہاں کے بال اتروائے جا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احرام کی حالت میں یہ حجامہ کروایا، اور اتنا حصہ آپ کے سر کے بالوں کا اس کے اتارا گیا، اور وہاں پر پھر آپ کو حجامہ کیا گیا۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ حالت احرام میں جسم سے کسی کٹ وغیرہ کے ذریعے خون اگر نکل جائے تو اس سے احرام کی حالت میں احرام پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جسم سے خون کے نکلنا، اس کا احرام کے اوپر کوئی اثر نہیں، بندہ احرام کی حالت میں قائم رہتا ہے، اور اس کے باقی مناسک اور جو دیگر عبادات جو احرام سے جڑی ہوئی ہیں اس میں کوئی فرق نہیں، وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علاجوں میں سے جو حجامہ کرنا ہے، پچھنا لگوانا ہے، اس کی تلقین بھی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حجامہ کرواتے تھے۔ تو حجامہ علاج میں بہترین علاجوں میں سے ایک علاج ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔